اب میں تجھے تمہارے رب کی ایک بات بتاتا ہوں، حدیث قدسی بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے 100 پارٹ ہیں، 100 حصے۔ غور سے سنو، اگر اس حدیث کو سمجھ لیا تو تمہارے لیے توبہ کرنا آسان ہو جائے گا، بلکہ اپنے رب کی رحمت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا تمہارے لیے، اور تم اپنے رب سے محبت بھی کر سکتے ہو اس چیز کو سوچ کر، اور تمہیں تمہارا رب اچھا بھی لگ سکتا ہے، تمہیں خود تمہارے رب سے محبت بھی ہو سکتی ہے اگر تم تھوڑا سا بس یہ جو عقلوں پر پردے ہیں نا، اور تھوڑا سا یہ جو دل تنگ ہوتے ہیں اللہ کی باتیں سننے میں، سم ٹائمز شیطان تنگ کر رہا ہوتا ہے، بھگا رہا ہوتا ہے اللہ سے، اگر تم تھوڑا سا اپنے آپ سے لڑ لو تو انشاءاللہ سب سیٹ ہو جائے گا۔ پھر بس یہ آخری بات ہے، اس کے بعد اجازت چاہوں گا آپ سے۔ میرے بھائی اور میری بہن، تمہارا رب جو اس دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، جو تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، جو تجھے جنت دینا چاہتا ہے، جس نے تجھے اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے پیدا کیا، اور وہ تجھے موت دے گا، اور مرنے کے بعد تجھے وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور تجھے تمہارے اعمال کے مطابق تیرا فیصلہ کرے گا۔ تیرے اس رب کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 100 حصے۔ کتنے؟ 100 حصے۔ ایک حصہ اس پوری دنیا میں ہے، اور تمہارے رب کی رحمت کے اس ایک حصے کی وجہ سے پوری دنیا میں جتنی محبتیں ہیں، جتنی رسپیکٹس ہیں، جتنی عزتیں ہیں، یہ اس ایک حصے کی وجہ سے، اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور جانوروں کے بچے بھی اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں۔ اس ایک حصے میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ پوری دنیا کے دلوں کے اندر، تمام مخلوقات کے دلوں کے اندر محبت کے جذبے بیدار کیے ہوئے ہیں، اور جتنی بھی پازیٹیوٹی آپ کو اس پوری دنیا میں نظر آتی ہے، ایک پازیٹیوٹی تو یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر جو اچھی خواہشات ہے، جو اچھا پن ہے، تمہاری پرسنالٹی کو لے کر تمہارے اندر جو اچھی سوچ ہے، اچھی بھلائیاں ہیں کچھ، اسی طرح تم 8 ارب لوگوں کو جمع کرو، اس کے اندر کتنی اچھائیاں ہوں گی، کوالٹیز ہوں گی، محبتیں ہوں گی، عزتیں ہوں گی، اور پھر جانوروں کو، پھر پرندوں کو، پھر پتہ نہیں کیا سے کیا ساری مخلوقات کو جمع کرو۔ اب ان کے دلوں میں جو محبت ہے نا، یہ اللہ کے اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ہے جو کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے اتارا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے 99 پارٹس اللہ نے سیکیور کر کے رکھے ہوئے ہیں، محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے وہ کس کے لیے ہیں؟ دل سے سننا۔ اللہ رب العزت کے جو 99 حصے ہیں نا رحمتوں کے، جو اللہ نے سنبھال کے رکھے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ اپنے فالوورز پر لٹائے گا۔ یعنی یہاں اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، جب اللہ رب العزت 99 حصوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں گے، تو سوچو کتنی مغفرتیں ہوں گی، کتنے بڑے بڑے گنہگار بخشے جائیں گے، کتنے لوگوں کو ڈر اور خوف اور اذیتوں سے نکالا جائے گا، کتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ یہ ہے تمہارا رب، اور تم اس سے بھاگ رہے ہو۔ یہ ہے تمہارا وہ محبت کرنے والا رب جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اے ابن آدم، آدم کے بیٹو، آدم کی بیٹیوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں میرے حق کی قسم تم بھی مجھ سے محبت کرو، مجھ سے نفرت نہ کرو، مجھ سے دور نہ جاؤ، میری نافرمانی مت کرو، بس مجھ سے بھی محبت کرو، مجھ سے اپنے دل کی باتیں شیئر کیا کرو، مجھے کچھ اپنا سمجھا کرو، راتوں کو کبھی کبھار اٹھ جایا کرو تنہائی میں جب سارے سو رہے ہوں، پکار لیا کرو مجھے، اس احساس کے ساتھ کہ میں سب کچھ سن رہا ہوں، اس احساس کے ساتھ کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اس احساس کے ساتھ کہ میں تیرے خالی ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاؤں گا، کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا جو تیرے لیے بھلا ہوگا۔ بس تو اپنی ڈیزائرز کو مجھ سے جوڑ، اپنی فیلنگز کو مجھ سے جوڑ، اپنی محبتوں کو میرے لیے خالص کر دے، اور یہ دنیا کی قلیل زندگی جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جس کو اللہ نے دھوکہ کہا ہے، بس یہ زندگی تھوڑا سا صبر کے ساتھ،
اعتدال کے ساتھ رب کی منشا کو سامنے رکھ کر گزار. اس کے بعد تمہاری موت تمہیں یہاں سے آزاد کر دے گی اور تمہیں میرے پاس لے آئے گی. پھر جس کے لیے تو نے محنت کی, جس سے تو نے دعائیں مانگی, جس کے لیے تو رویا, جس کے لیے تو تڑپا, جس سے تو نے محبت کی, وہ تیرے سامنے آئے گا اپنی رحمتوں کے ساتھ, اپنی صفات کے ساتھ, اور تجھے تیری بادشاہت دے گا, تجھے امر کر دے گا, تجھے آب کوثر پلائے گا, تجھے ہمیشہ کی جوانی دے گا, اور تجھے بس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں سم ٹائمز. بس سمجھو اپنے رب کو, اللہ سے دور نہ جاؤ, اپنے اللہ کو اپنی فرسٹ پریورٹی سیٹ کرو. تمہاری زندگی میں کوئی چیز میٹر نہیں کرنی چاہیے, صرف اللہ میٹر کرنا چاہیے. تمہاری زندگی کے دکھ, درد, چین, اس سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے کہ آج خوش ہوں تو اللہ کو یاد کروں, کل غم آئے گا تو اللہ کو بھول جاؤں گا. نو 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 نو. غم آتے ہیں آنے دو, پریشانیاں آتی ہیں آنے دو, لوگ ظلم کرتے ہیں کرنے دو, جیل ہوتی ہے جانے دو, موت آتی ہے آنے دو, خوشیاں آتی ہیں آنے دو, دولت آتی ہے آنے دو, جاتی ہے جانے دو. لوگ اچھے ملتے ہیں ویل اینڈ گڈ, برے ملتے ہیں تب بھی اٹس اوکے, کچھ ہے تب بھی اٹس اوکے, فائن, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, اٹس ناٹ اے بگ پرابلم. اس طرح بس ٹریٹ کرو اپنی زندگی کو. سوچ کس پہ لگنی چاہیے, رب راضی ہے کہ نہیں. اسٹرگل کس چیز کے لیے کرنی چاہیے, رب نے جو چیزیں فرض کی ہیں, بس تمہاری سوچ یہاں پر لکھنی چاہیے. اور تم دنیا کی فکروں سے آزاد ہونے چاہیے. تم دنیا کی غلامیوں سے, دنیا کے بتوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو گے, اور اس کے لیے تم نے محنت کرنی ہے. کوشش کرو گے نا انشاءاللہ. میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے. اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت نہ ہوتی تو یہ گھنٹوں گھنٹے تم اللہ کی باتیں نہ سنتے. ہاں, تم چنے ہوئے لوگ ہو, تمہیں کیا پتا کہ تمہیں ایک دھوکہ دے کر اپنے قریب رب سے دور کیا گیا ہے, اور یہ دھوکہ دینے والا شیطان ہے. سمجھو اس دھوکے باز, خبیث, ملعون سی کریشن کو, اور اپنے آپ کو آزاد کرو. یار تم اس دنیا میں اللہ کے لیے آئے ہو یار, بس بات ختم. تمہیں کیا سمجھانا, میں کیا سمجھاؤں تمہیں گھنٹوں گھنٹے. بس تم اس دنیا میں اللہ کے لیے آئے ہو, اور تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے. باقی ساری تیری ضروریات ہیں جو وہی پوری کرے گا. کچھ چیزوں میں تمہیں ادھورا رکھا جائے گا تاکہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائی جائے, تاکہ تم کہیں فرعون نہ بن جاؤ. کچھ چیزوں میں تمہیں ہرٹ کیا جائے گا, کچھ لوگ تمہیں دھوکہ دیں گے, کچھ لوگ تمہیں اذیتیں دیں گے. کبھی کبھی تمہیں خوشیاں ملیں گی اور پھر وہ خوشیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے چھن جائیں گی تم سے. تمہیں ہرٹ کیا جائے گا, تمہیں تنہا کیا جائے گا, تمہیں رلایا جائے گا, تمہیں اذیتیں دلوائی جائیں گی, اس لیے تاکہ تم فرعون نہ بن جاؤ. کیونکہ کمفرٹ زون میں اور لگژری لائف میں انسان اللہ سے اکثر غافل ہو جاتا ہے, انسان مصروف ہو جاتا ہے. تو جو ہے بی تھینکسفل فار وٹ یو ہیو اینڈ سے الحمدللہ, اینڈ سے حسبی اللہ, اینڈ سے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول نبی. بس دیٹس انف, یہ کافی ہے میرے لیے. میرا اللہ, میرا قرآن, میرا نبی. دنیا والوں کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں اتنا اپنے آپ کو نہیں گرا سکتا کہ ان کی باتوں کی وجہ سے میں ہرٹ ہو جاؤں. نا 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 نا, مجھے صرف ایک ہی چیز ہرٹ کر سکتی ہے, اگر مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جس کام کو کرنے سے اللہ نے منع کیا اور میں نے غلطی سے وہ کر لیا. ہاں, اب میں رو سکتا ہوں, اب میں پریشان ہو سکتا ہوں, اب میں ہرٹ ہو سکتا ہوں. لیکن میں اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے ظلم کے آگے میں سرنڈر کر دوں. دنیا چاہے میرا کلیجہ چبا جائے نا, میں اف تک نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے. جب میرا رب چاہتا ہے کہ دنیا والے مل کر میرا کلیجہ چبائیں تو بس میں اپنے رب کی چاہت میں خوش ہوں. اگر میرا رب چاہتا ہے کہ میری موت ایسے آئے
میں بیمار ہو جاؤں, مجھے کینسر ہو جائے تو کہ فائن, کوئی بات نہیں, ہو جائے کینسر. اگر میری رب کی چاہت یہ ہے میں مانگوں گا اللہ سے عافیت, لیکن میں رب کی رضا میں راضی. میں اپنے دل کو کسی کی محبت کا غلام نہیں بنا سکتا. کیوں؟ میرا رب ہے نا میرے لیے, میرا رب ہے نا جس سے محبت کی جائے, اور محبت تو پھر ایک ہی سے ہوتی ہے نا. کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہم محبتوں کے پیچھے پاگل ہیں نا, یہ کیوں پاگل ہے, ریزن کیا ہے, اور پسند اور محبت میں ڈفرنس کیا ہے, اور جس پسند کو ہم محبت کا نام دے کر محبتوں کو کا نام یوز کر کے جو زندگیاں برباد کرتے ہیں, ایکچولی میں یہ پسند ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ وی ول ڈسکس. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی معرفت, اللہ کے جذبے اور اللہ کی محبت پیدا کرے. اور میں آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آئی نو آپ سب پریشان ہیں, آئی نو آپ لوگوں کی زندگیوں میں ڈفرینٹ مسئلے چل رہے ہیں, آئی نو چھوٹی چھوٹی بلاؤں نے تمہیں گھیر رکھا ہے, آئی نو شیطان نے تمہارے دل میں دنیا کے چھن جانے کا خوف ڈال رکھا ہے, لیکن اس کا ایک ہی سولوشن ہے, لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے میرا اللہ کے علاوہ, کوئی نہیں ہے جس سے میں ڈروں اللہ کے علاوہ, کوئی نہیں ہے میرا جس سے میں محبت کروں اللہ کے علاوہ, کوئی نہیں ہے جس کی میں فکر کروں اللہ کے علاوہ. بس کوشش کرو گے نا انشاءاللہ, اس لا الہ الا اللہ کی جڑوں کو اپنے دلوں میں مضبوط کرنے کی کوشش, اس لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کرنے کی کوشش, اور پھر اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ جانے کی کوشش. چوز کرو اپنے رب کو بائی چوائس, چوز کرو. اللہ میں نے اپنی مرضی سے تجھے قبول کیا, کسی کی باتوں میں آ کر نہیں قبول کیا, اپنی مرضی سے. میں نے پہلے تجھے پہچانا ہے, میں نے پہلے اپنے تیرے حکموں کو پڑھا ہے, پھر میں نے اپنی خواہشوں کو سامنے رکھا, تیرے حکموں کو سامنے رکھا. میری خواہشیں مجھے ٹوٹتی ہوئی دکھائی دی. میں نے جب تیری شریعت کو سامنے رکھا اور دنیا کو سامنے رکھا تو یہ دنیا مجھ سے ناراض ہوتی ہوئی مجھے دکھائی دی, لیکن اس کے باوجود یا رب میں نے تیری شریعت کو چوز کیا, تیری محبت کی طرف ہاتھ بڑھایا, اور میں نے تجھے قبول کیا. میں لڑوں گا چاہتوں سے, میں لڑوں گا اپنے خیالات سے, لیکن تجھے راضی رکھوں گا. میرا یہی مقصد ہے, میں اسی جنگ میں شہید ہونے آیا ہوں. بس اپنے دل کو خالص کرو, نکالو اس کی گندگی کو, اپنی سوچ کو پاک کرو, نکالو ان خیالات کو جو تمہیں ڈسٹرب کرتے ہیں, جس نے تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہے, جو تمہیں انزائٹک کرتا ہے, جو تمہیں پینک کرتا ہے. نکالو, تم نکال سکتے ہو. بس صرف لا الہ الا اللہ کو اپنے اندر جگہ دو. بس کوشش کرو گے. مجھے تم لوگوں پر فخر ہے, مجھے تم لوگوں سے امید ہے. تم لوگ اللہ کے وہ سپاہی ہو جس کو اللہ ضائع نہیں کرنا چاہتا, اسی لیے تو اللہ توفیق دے رہے ہیں. ہاں, ہم اللہ کے لیے کچھ کرنے آئے ہیں یار. دنیا تو مطلبی دنیا, یہ تیرے منہ پہ تیرے ہیں اور میرے منہ پہ میرے ہیں. اے مطلب تیرا شکریہ, تو نے جوڑ رکھا ہے لوگوں کو. بس یہ دنیا کی حقیقت ہے, اور اس دنیا سے ہم دل نہیں لگا سکتے. ہم دنیا کی 60-70 سال میں مزے نہیں کرنے آئے, ہم ایک بہت بڑے میدان مارنے آئے ہیں. ہم 2-4 نفس کی خواہشوں کو پورا کر کے مزے حاصل کرنے نہیں آئے. ہم نے جنت میں ہمیشہ کی زندگی کو انجوائے کرنا ہے. ہمارے مشن بڑے ہیں, ہمارے ویژنز بڑے ہیں, ہماری بادشاہت بڑی ہے. یہ دنیا ہمارے معیار کی نہیں ہے. یہ دنیا ہمیں افورڈ نہیں کر سکتی. یہ دنیا ہمارے ایمان کو خرید نہیں سکتی. بس تم نے ہی دنیا کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے, پتہ نہیں دنیا سے کیوں ڈرتے ہو. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ تو نہ ڈر, بات ختم. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میری پرواہ کر, دنیا کی پرواہ نہ کر, تو دنیا میں جو کچھ بھی ہے کیوں پرواہ کرتا ہے تو پھر اس کی؟ کرنے دینا دنیا والوں کو جو کر رہے ہیں. تو نکل, تو سائڈ پہ ہو,
تو رب کے لیے اکیلا ہو, رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر. دنیا گئی بھاڑ میں, ایسی کی تیسی اس دنیا کی جو ہمیں ہمارے رب سے دور کرتی ہے. اس دنیا کی اوقات کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے تب سے اللہ رب العزت نے اسے ایک دفعہ بھی محبت کی نظر سے دیکھا تک نہیں ہے. اور تمہاری وہ جنت جس کی طرف تمہیں اللہ بلا رہا ہے, روزانہ جنت کا دیدار کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود, اور اس کی تعریف کرتا ہے کہ اچھا ٹھکانہ ہے. سوچو جس جگہ سے جس جگہ کی تمہارا رب دیدار کرتا ہے اور پھر اس کی تعریف کرتا ہے, وہ کیسی جگہ ہوگی. تم دنیا کے 5 مرلے پر اپنا گھر بنا کر پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھتے ہو. تم دنیا کی 2-4 چہروں کی محبت میں گرفتار ہو کر پتہ نہیں اپنے آپ کو کتنا بڑا عاشق سمجھ لیتے ہو. تمہیں دنیا کے 2-4 چہرے پتہ نہیں کیسے کنونس کر لیتے ہیں. دنیا کی لوہے کی بنی گاڑی پتہ نہیں تمہیں کیسے پسند آ جاتی ہے اتنی, اور وہ بادشاہت جو اللہ تمہیں دینا چاہ رہا ہے کوئی معنی نہیں رکھ رہا تمہاری زندگی میں. کبھی دعا ہی نہیں کی, کبھی کوشش ہی نہیں کی, ٹین ڈبا کے پیچھے پڑے ہیں, مٹی کے بتوں کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اپنی ساری صلاحیتیں چلتے پھرتے بتوں کے پیچھے لگا رہے ہیں. میری گرل فرینڈ مجھ سے راضی رہے, میرا بوائے فرینڈ مجھ سے راضی رہے, میری گرل فرینڈ سے شادی ہو جائے, بوائے فرینڈ سے شادی ہو جائے. نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے یار, مٹی کے بت, روح نکل جائے تو بات تک نہیں کر سکتے. ان پتلوں کے غلام بنے ہوئے ہیں ہم, چہروں کے شوقین بنے ہیں, نفس کے غلام بنے ہیں, ایک دوسرے کے جسموں کے بھوکے, ایک دوسرے کے جسموں کی لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. رب کی محبتیں پھر کیسے ہمارے دلوں میں آئیں گی؟ جب میں اپنی زندگی کا خدا کسی انسان کو بنا لوں گا تو پھر آسمانوں کا خدا تو مجھ سے راضی نہیں ہوگا. جب میں اپنی ساری ایفرٹس لوگوں کو راضی کرنے میں لگا دوں گا تو پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. جب میرے دل کے اندر دنیا کی جذبے ہوں گے, دنیا کی خواہشیں ہوں گی, دنیا کی نفس, اور مارا پھروں گا اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے, تو پھر کیا خاک جنت مجھے ہٹ کرے گی؟ پھر کیا خاک میں جنت کے لیے محنت کروں گا؟ میرے بھائیوں, میری بہنوں, اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالو, اس خواب غفلت سے اپنے آپ کو جگاؤ, اپنے آپ کو مصروف کرو اس زندگی میں کہ جو زندگی اللہ نے سیٹ کی ہے تمہارے لیے, کیونکہ وہی تمہارا کریٹر ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ تم کیسے خوش رہو گے, وہ بہتر جانتا ہے کہ تم کیا کرو گے تو کامیاب رہو گے. اس پر بھروسہ کرو یار, فارمیلٹیاں نہ پوری کیا کرو, صرف اٹھک بیٹھک نہ کیا کرو, کچھ محبت کے جذبے پیدا کرو اپنے اندر. بے جان چیزوں کی طرح, کھلونوں کی طرح نہ مر جانا یار. ایک انسان بن کے مرنا, اور انسانوں میں مسلمان, اور مسلمانوں میں پھر مومن بن کے مرنا.